بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، پیارے بزرگوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے نماز کے مسائل میں، جس میں آج ہم پڑھیں گے نماز میں جائز کام اور جو ناجائز کام، جو ٹاپک چل رہا ہے ہمارا، اسی سے پچھلی بار جو ہم نے ٹاپک جو شروعات سٹارٹ کیا تھا، یعنی خواتین کی نماز کے بعد نماز میں جائز امور، یعنی نماز میں جائز کام اور نماز میں کون سے ناجائز کام ہے، کون سے حرام کام ہے، وہ انشاءاللہ آگے چڑھیں، اسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو لاسٹ میں ہم دیں گے۔ کوئز حل کرتے ہیں، اس کے بعد ریویژن کرتے ہیں، یہ ہر ہفتے کا ہمارا معمول ہے۔ انشاءاللہ اس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حسنات کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق بھی، اللہ کی توفیق سے ہی ہم یہاں پر پہنچے، اور اللہ کی بنا توفیق کے ہم یہاں پر پہنچنا ناممکن ہے۔ 40 ہفتے، یعنی 40 ہفتے یہاں پر پہنچنے، 40 ہفتے آپ لگاتار بیٹھنا، علم سیکھنا، سوچے کہ ہم نے کتنا علم سیکھا، کتنا اس پہ عمل کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ہمیں اجر دے گا، یہ تو ہمیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے ہم کوئز حل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد کوئز حل کرنے کے بعد انشاءاللہ آگے ریویژن بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تھا کہ تکلیف دہ چیز کو مارنا نماز میں، کیا نماز اسے ٹوٹ جاتی ہے، یا نماز ہو جائے گی، یا نماز باطل ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر نماز کے دوران سنیک، سانپ، بچھو، کوئی زہریلی چیز آ جائے تو اسے پہلے مار دو، ٹھیک ہے، اسے پہلے مار دو۔ یہ آپ سب کو امید ہے کہ پچھلے بار کا آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز کے اندر اگر کوئی چیز ہم کسی کوئی چیز سے پھینکے، مار دے، یا اسے دبا دے، یا کاکروچ ہے، یا پھر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے جس کو ہم دبا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کے پیچھے ہمیں بھاگ دوڑ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز توڑیں، اس کو ماریں، ورنہ بعد میں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ چپکلی لیزارڈ جو سپلک ہے، اس کو مارنے سے کیا ہوتا ہے، کیوں مارتے ہیں؟ اور سوال آپ لوگوں نے سمجھ بھی ہو گیا تو ماشاءاللہ، لیکن سمجھ میں شاید کسی کو آیا نہیں ہوگا، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، سپلک، لیزارڈ، چپکلی، یہ تینوں نام ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو لیزارڈ ہے اس کی الگ الگ کیٹیگریز آتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے اس میں، اور کڑی اور بڑی، اس میں کوئی الگ الگ آتے ہیں، ایک لیزارڈ ڈریگن بھی آتا ہے، الگ الگ، لیکن یہاں جو چپکلی ہے وہ گھر کی چپکلی کی بات چل رہی ہے، دوسرے نہیں۔ ورنہ لوگ بازار میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو مارتے ہیں، کہ ان کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی بیچاروں کی، کہ بڑے بڑے ان کی جو چپکلیوں کی، ان کو پتہ نہیں، الگ الگ ان کے یعنی ٹولز استعمال کرتے ہیں، ان کو پکڑ جاتے ہیں جنگل میں، ویران جگہ پر جاتے ہیں، ان کو بے وجہ مارتے ہیں۔ جہاں پر بات جو چل رہی تھی گھر کے اندر مارنے کی، ہم وہاں کہاں جا رہا ہے، سبحان اللہ، ہم وہاں پر جا کر ان کو نشانہ کر کے مار رہے ہیں، لیکن گھر، سبحان اللہ۔ اچھا، مارنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب بالکل صحیح تھا، چپکلی کو مارنے، یعنی پہلے وار میں مارنے سے 100 نیکیاں ملتی ہیں، دوسرے وار میں جب مارتے ہیں اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 100 سے کم۔ اگر تیسرے وار میں ہم نے مارے تو پھر اس سے کم نیکیاں، یعنی پہلے اگر ہٹ کرے پہلے میں 100، دوسرے میں تو اس سے کم، لیکن تیسرے میں، لیکن کم سے کم نیکیاں تو مل رہی ہے، ہم سبحان اللہ۔ اچھا، کیوں مارتے ہیں؟ یہ سب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جانور بڑا زہریلا ہے۔ ایک نہیں، کئی سارے واقعات ہیں، آپ چیک کریں تو گوگل پر، نیوز پر، کہیں پر بھی چیک کر لیں۔ ایک انڈیا کا بھی شاید ایک مشہور واقعہ ہوگا کہ مجھے ملا نہیں، ورنہ میں آپ کو کوئی ریفرنس دیتا، لیکن پھر بھی میں کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے اس میں سبق ہو، کہ دودھ کے اندر چپکلی گر گئی تھی۔ یعنی کس طرح سے، دیکھیں کہ ایک فیملی ہے، تو اسکول، ان کی فیملی ہے، بچے صبح اسکول جا رہے تھے، رات میں انہوں نے دودھ گرم کر دیا اور رکھ دیا، صبح جلدی جلدی بچوں کو دودھ دیا، اور بچے اسکول کے لیے نکل رہے تھے، اور اسکول جانے سے پہلے پہلے ان کی موت ہو گئی۔ تو یعنی اگر ہوا کیا، اچانک پھر پوسٹ مارٹم، یہ سارا سب کچھ چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ جن کے جسم میں زہر ہے۔ تو جب گھر آ کر چیک کرا تو دودھ کا برتن دیکھا، تو آپ اس کو چھانا، یعنی اس کو خالی کیا، اس کے اندر ایک سپلک مری ہوئی تھی، یعنی جو سپلک تھی، جو لیزارڈ ہے، چپکلی، وہ اس کے اندر مری ہوئی پائی۔ یعنی اس کے اصل میں سپلک کے اندر زہر ہوتا نہیں ہے، یہ جو باہر کی جو چیزیں بیکٹیریا کھاتی ہیں اس کی وجہ سے اس کے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، تو جب جو کاٹ بھی لیتی ہے تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور جب دودھ میں بھی گر جاتی ہے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، یعنی پوری کی پوری فیملی کا دیکھ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ تو برتن کھلا تھا، یعنی برتن رات میں کھلا چھوڑ دیا، صبح اسے دودھ ڈالا اور پی لیا، خلاص۔
اور ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ایک ساؤتھ افریقہ کا، شاید مجھے لگتا ہے غالباً میں پڑھ رہا تھا پچھلے بار، کہ ساؤتھ افریقہ ادھر وہ سائڈ ہی کا ہے، جہاں پر ایک سوپ تھا. تو فیملی نے کیا کیا، رات میں سوپ بنایا، اس کے بعد دسترخوان پہ سرو کیا، سبھی بچوں نے، سب فیملیوں نے اس کو استعمال کیا. اس کے بعد دوسرے دن لوگوں نے اس کا دروازہ توڑ کر ان کو باہر نکالا. پتہ چلا کہ یہ تو سارے مر چکے ہیں، یعنی کوئی باہر ہی نہیں نکلا، سب مر چکے ہیں. جب پولیس آئی، انویسٹیگیشن کیا، جب پتہ چلا تو جو سوپ میں ایک سپلک گری ہوئی تھی، اور اس کے زہر کی وجہ سے سب بستر پہ نیند میں مر گئے. یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ برتنوں کو ڈھانپنے کا. یعنی اس سے دیکھیں کہ یہ جانور کو ہمیں گھر سے نکالنا ہے، مل جائے تو اسے، اگر دکھ جائے تو اسے مارنا ہے، یعنی اسے گھر سے بھگانا ہے. یعنی اگر گھر سے بھگا نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، کم سے کم ونڈو تو کلوز کرے، کم سے کم گھر میں تو نہ آئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ کر چلے گئے کہ خالی برتن کو ڈھکا کرو، کھلے برتن کو رکھنے سے منع فرمایا. یعنی شاید ہو سکتا ہے کہ جو چپکلی ہے اس پہ اپنا منہ ڈال کر چلے گئی، خالی برتن رکھے ہیں اس میں اندر تیر کے چلے گئی. یعنی آج کل جو فیشن چل رہا ہے، آج کل فیشن کیا ہے کہ پلیٹیں دھونا نہیں ہے، اس کو کپڑے سے پوچھ دینا ہے، اسپون کپڑے سے پوچھ دینا ہے، کپ ہوتا ہے تو اس کو کپڑے سے پوچھ دیتے ہیں، یعنی کپڑے سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. لیکن جب چپکلی نے برتن میں منہ ڈال دیا تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یعنی یہ فیشن کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود بھی اپنی جان کو رسک دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور دوسروں کی بھی جان کو ہم اسی میں ڈال رہے ہیں. تو جہاں پر پانی استعمال کرنا ہے وہاں پر پانی کی لاپرواہی ہے. یعنی اب دیکھیں یہاں پر پانی ضروری ہے، پلیٹ، برتن، چمچ، سپون، یعنی کپ یا پلیٹ، کچھ بھی ہو، ہمیں برتن کو پانی کے لیے استعمال کرنا ہے. لیکن پانی ہم یہاں استعمال نہیں کرتے، اور حمام میں ایک ایک بکیٹ، دو دو بکیٹ، بیرل ختم ہو جاتے ہیں، ٹینک آخر میں ٹینک ختم ہو جاتی ہے. گھر حمام میں سے آواز آتی ہے، امی پانی ختم ہو گیا، امی پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں آ رہا ہے، یعنی شاور میں سے پانی غائب ہو گیا. تو یعنی اتنا پانی ہم استعمال کرتے ہیں کہ یعنی برتن دھونے کے لیے تو کم، لیکن پانی نہانے کے لیے اتنا زیادہ. سبحان اللہ. ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں برتن پانی کے مسائل میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پانی استعمال کرتے ہیں، وضو کے لیے ایک مد، وہ اور غسل کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں، یعنی 2-2.5 لیٹر کے اندر اندر غسل کر لیتے. لیکن آج ہمارے پاس ٹینک، بیرل ختم ہو جاتا. اچھا، ہم چپکلی کے بارے میں پڑھے تھے. چپکلی کو مارنے کی ایک اور وجہ ہے، ہم پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یعنی جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، دنیا کے جتنے جانور تھے تمام ابراہیم علیہ السلام کے خیر خواہ تھے، یعنی وہ اس آگ کو بجانا چاہتے تھے، سوائے چپکلی کے. سوائے چپکلی کے، چپکلی اس آگ کو ہوا دے رہی تھی. چپکلی انسانوں کی اتنی بڑی دشمن ہے، یعنی چپکلی انسانوں کے لیے بغض رکھتی ہے، خباثت رکھتی ہے. اس آگ میں پھونک مارنے سے پتہ چلتا ہے کہ چپکلی ہماری کتنی بڑی دشمن ہے. یعنی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، تو سوچے آپ اور آپ اور ہم کہاں چھوڑے گی. آپ کے اور ہمارے ساتھ بھلائی کرنا ممکن ہی نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکلی کو مارو اور نیکی جمع کرو. یعنی گھر چھوڑ کے ہمیں بھاگنا نہیں ہے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ سپلک سے ڈرنا نہیں ہے. شیطان کے چکر میں آ گئے ہم نے، اور اپنا گھر چھوڑ دیا، روم چھوڑ دیا، حتیٰ کہ گھر کے باہر نکل کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے. یعنی بالکل یہ غلط بات ہے. یعنی جہاں نیکی مل رہی ہے اس کو نیکی کو استعمال کریں. اچھا، تیسرا سوال یہ تھا کہ نماز میں بچوں کو گود میں اٹھانا کیسا ہے. جی بالکل جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں اٹھاتے، نماز پڑھتے، پھر اس کو چھوڑتے، اس طرح سے سارا سب کچھ. اور چوتھا سوال یہ تھا، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وقت اور صحت کے بارے میں کچھ لائن لکھے. سبحان اللہ، آپ لوگوں نے لائنز تو لکھے، لیکن یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جو نعمت ہے صحت کی اس پہ ہمیشہ برقرار رکھے. آمین یا رب العالمین. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم نے آپ کو بتائی تھی، اس میں سے 2 نعمتیں، یعنی بہت ساری نعمتیں ہیں، اس میں سے 2 نعمتیں، ایک ہے وقت، ایک ہے صحت. وقت اور صحت، ٹھیک ہے، پہلا وقت تھا، دوسرا صحت تھا. تو جیسے ہی ملا ہمیں، یعنی آپ ایک کہاوت بھی سنی ہوگی آپ نے، جو پایا وہ اس نے کھایا، جس نے نہ کھایا اس نے پچھتایا. یعنی یہ وقت ہے اس نے جو وقت کو پا لیا، اپنے وقت کو بیکار نہیں گوایا، تو اس نے یہ وقت کو پا لیا. اور جس نے گوا دیا، یعنی اس نے اپنے وقت کو بربادی میں ڈال دیا، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. اب اس کے پاس وقت، جب مرنے کے بعد اس کے پاس وقت ہی وقت ہے.
اب اپنی قبر میں بیٹھے افسوس کرے کہ میرا وقت کہاں پر گیا تھا، کہاں نکالا، اب اس کے پاس بہت وقت ہے قبر میں بیٹھ کے سوچنے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک وقت کی نعمت تھی، اور دوسری نعمت جو ہم نے آپ کو بتائی تھی صحت، بیمار ہونے سے بڑی نعمت ہے صحت، یعنی بیمار ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی اچھی تھی۔ کتنے لوگ آج ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، 1 مہینے سے، 2 مہینے سے، 5 مہینے سے، 1 سال، 5 سال، 10 سال، یعنی ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ آپ شاید ہو سکتا ہے ایک پچھلے دنوں ایک بہت وائرل نیوز چل رہی تھی، 10 سال شاید اس وہ کوما میں تھا، 10 سال کے بعد اٹھ کے بولتا ہے کہ میں کہاں پر، بولتے ہیں اب 10 سال سے ہاسپٹل پہ بیڈ میں ہوں۔ یعنی کئی سے لوگ ہیں جو بستر میں جوان تھے اور بڑھاپے مرتے وقت، یعنی بڑھاپا آ جائے تو مرتے، لیکن بستر پہ رہتے ہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صحت۔ یعنی ہم صحت مند ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، دونوں کام کرتے ہیں، دونوں پاؤں دیے وہ کام کرتے ہیں، زبان ہماری چل رہی ہے، آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری کمر بالکل سیدھی ہے، ہماری کونیاں کام کرتی ہیں اوپر نیچے، ہمارے کان، یعنی سبھی کے سبھی ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ یہ بجھنے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے، یہ جانے سے پہلے ہمیں جی توڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ کیا پتا اگلے پل ہم ہو یا نہ ہو، کیا پتا ہمارے پاس وقت ہو یا نہ ہو، کیا پتا ہمارے پاس صحت ہو یا نہ ہو۔ وقت اور صحت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ یعنی اگر آپ دیکھ لیں، اگر کوئی امیر انسان ہوتا تو امیر بننے کے لیے یعنی تمام امیر پہ امیر، یعنی ایک ایک آئیڈیا لگاتا ہے کہ میں اور امیر بنوں، لیکن وہ اپنی وقت، جو وقت جا رہا ہے اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور دوسری چیز صحت، یعنی وہ جوان تھا، جوانی سے پیسے کمائے، بڑھا پایا اس نے اور پیسے کمائے، لیکن اس کی عمر بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ اور وقت، صحت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ریویژن بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے، چاہے بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، یہ پڑھائی والا امتحان نہیں، انگلش، میتھس، سائنس، یہ سوشل، یہ سارا سب کچھ اسکول میں تھا اور یہ ختم ہو گیا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ زندگی کے امتحان کی۔ زندگی میں جو آزمائش آتی ہیں، زندگی میں آزمائش آتی ہیں جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایک میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو بس سمجھ میں آ جائے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کو گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، سونا چاہیے، یعنی اس کو ساری سب چیزیں چاہیے، نعمتیں چاہیے۔ اس نے ایک راستہ استعمال کیا، شارٹ کٹ، بہت جلدی بینک سے لون لے لیا اور ختم۔ یعنی بینک سے لون لیا، آہستہ آہستہ کر کے میں پیسے ایک ایک کر کے بعد میں دے دوں گا، جوڑ جوڑ کر کے ان کو کلیئر کر دوں گا، بعد میں جس طرح سے بھی بینک کا سود آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے تو انشاءاللہ وہ میں بعد میں دیکھ لوں گا کس طرح سے بھی ہے، لیکن کم سے کم میرے پاس گاڑی تو ہو، بنگلہ تو ہے، گھر تو ہو، کو سونا تو ہو۔ بینک کا لون بالکل آسانی سے لے لیا اس نے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس سے آزمایا، یعنی اسے جلدی تھی۔ اگر یہ بندہ صبر کرتا، 5 سال، 10 سال یا 15 سال برداشت کرتا، گرمی میں، اے سی میں، پرانے گھر میں، پرانی گاڑی میں، پیدل جاتا، بس میں جاتا، ٹرین میں جاتا، دھکے کھاتا، لوگوں کی لفٹ لے کر جاتا، کسی طرح سے بھی، لیکن کچھ محنت کرتا، اس کے بعد ایک چھوٹی گاڑی ہوتی، 15 سال کے بعد چھوٹا سا گھر ہوتا، چھوٹا سا سونا یا تھوڑا اپنے گھر والوں کو سونا پہ کرتا، مگر اس سے اللہ تو راضی ہوتا۔ اس نے کیا کیا؟ حلال کے بدلے حرام کو ترجیح دی، یعنی حلال کے بدلے حرام کو ترجیح دی، بینک لون لے لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر ابلیس کا راستہ پسند کیا، ابلیس کا راستہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بندے نے کیا کیا، یعنی صبر نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آزمایا، تکلیف دے کر، گرمی دے کر، ڈیوٹی لمبی دے کر، یا پھر کوئی اور وجہ سے آزمایا، تو اس نے کیا کر دیا؟ بینک سے لون لے لیا گاڑی کے لیے۔ شادی میں جانا ہے، شادی کرنا ہے، بینک سے لون لے لیا، شادی میں ڈال دیا کہ بس ختم ہو جائے کسی شارٹ کٹ۔ یعنی کہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے گھر ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میں بینک سے لون لے لیتا ہوں، مہینہ مہینہ دے کر اس کو چکا دوں گا، ای ایم آئی انٹرسٹ دے کر، لیکن کم سے کم میرے پاس تو گھر تو ہوگا۔ یعنی حلال کے بدلے اس نے حرام کو ترجیح دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سود کو حرام کر دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے سود کو اپنے پر حلال کر لیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے جو کماتا ہے، نیکی برائی اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیک کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، نہیں ہوتی کار، نہیں ہوتا گھر، نہیں ہوتا سونا،
لیکن اگر میرا بندے کے پاس یہی نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ یعنی کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد تو کرتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ راتوں میں اٹھ کر گڑ گڑاتا، دعائیں کرتا کہ اللہ مجھے دے دے، لیکن میں حرام کام کی طرف نہیں جاؤں گا، گرمی برداشت کر لوں گا، چھوٹا گھر برداشت کر لوں گا، ٹرین سے بس سے سفر پیدل چلے جاؤں گا، یا کسی اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کر لوں گا، لیکن مجھے ایسی گاڑی نہیں چاہیے۔ کم سے کم اگر بندہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ نے آزمائش ڈالی تھی گرمی میں، اے سی بینک سے لون لے کر، یعنی ای ایم آئی پر اے سی لے لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ سبحانہ ایک اور آزمائش اللہ دیتا ہے بیماری میں، بیمار کر دیتا ہے، اللہ چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی بیماری میں صبر کرتا ہے یا مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا برا بھلا، اللہ تو نے مجھے کیوں بیماری دی؟ ابھی تو میں نے دنیا دیکھی نہیں، مجھے کینسر دے دیا، مجھے لیور کا پرابلم ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، میرے پیٹ کا پرابلم، میرے پاؤں کا پرابلم، میرے سر کا پرابلم، میرے آنکھوں کا پرابلم، میرے سانس کا پرابلم ہے، کانوں کا پرابلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی میں بیماری دینے کے بعد مجھ سے یا میری تسبیح حمد بیان کرتا ہے، میری تعریف بیان کرتا ہے، یا مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ کیا مجھے بیماری دینے کے بعد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بیماری دینے کے بعد، یعنی بیماری کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو بیماری دینے کے بعد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے؟ اگر اس بیماری میں وہ صبر کرتا ہے یا صبر کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بیماری سے اسے بھی پاک کرتا ہے، اور اس کے بدلے اسے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندہ، یعنی جنت کے درجے ہیں، جنت کے درجے کتنے ہیں؟ بہت سارے، یعنی ابھی مثال کے طور پہ 75 درجے پہ اس کا مقام لکھا ہے اللہ نے کہ اس کو 75 درجے پہ، یعنی اگر ایک مثال کے طور پہ لگا لے کہ آپ جنت الفردوس میں اللہ آپ نے مقام دیا اللہ نے آپ کو، لیکن آپ کی اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بیماری آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یہ اس میں ڈالنے کی وجہ سے آپ کے گناہ مٹاتا ہے، آپ کے درجے بلند کرتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ درجے تک پہنچنا ناممکن ہے، اتنی نیکیاں نہیں اس کے پاس، اتنی نمازیں نہیں، اتنی تلاوتیں نہیں، اتنی عبادت نہیں، اتنا اذکار نہیں ہے، اتنے اس کے رجسٹر نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ بیماری میں ڈالتا ہے، آزمائشیں لیتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، اور اس کے بدلے اس کو وہ جنت کے درجے دیتا ہے، یہ ہے۔ لیکن مگر انسان صبر نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناشکر بندہ بن جاتا ہے۔ تو ہم جو پڑھ رہے تھے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اسے برباد نہ کریں۔ میں آپ کو بس یہی چیز آپ کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جو وقت ملا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے نعمت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارا ایک سیشن بھی ہوتا ہے ہر تھرسڈے آف لائن بچوں کے لیے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ الگ الگ ٹاپک پر ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے، یعنی بچوں کو دکھائے، ان کو گیمز کھلاتے ہیں، ان کی تربیت کا پروگرام کرتے ہیں، تو آپ ان کو دکھائیں موبائل پر، ٹی وی پر لگا دیں، یعنی بچے انجوائے کرتے ہیں، کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے ان کو سمجھ میں آئے گا۔ بچے ہر چیز آپ کو وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ دین کے معاملے میں وہ لاپرواہی ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ میں آئے گی، تو آپ ان کو ہمارے جو تربیتی کورس ہے، کیونکہ بحرین میں تو ہمارا آف لائن چل رہا ہے، لیکن انڈیا میں پاکستان میں تو نہیں چل سکتا ہے، تو لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو بچوں کو موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے، ٹی وی پر تو ہر کسی کے پاس ہے، تو ان کو لگائے اور ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ بچے کس طرح سے گیم کھیلتے ہیں، ایکٹیویٹی ہے، سارا سب کچھ۔ آگے آتے ہیں۔ اچھا، لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر آزمائش، ہر امتحان، ہر بیماری، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، ہر صحت اللہ کی طرف سے ہے، اور تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بندے کو کیا کرنا ہے؟ اس پہ صبر کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش پہ صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اور جب وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومن یا مومنہ بنتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجے بلند بلند کرتا ہے۔ اور اگر بندہ بے شرم ہو جاتا ہے، بے شرم اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی آزمائش، کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں، یعنی آپ وہ دیکھیں کہ اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ سود کے بارے میں، نہ سور کے بارے میں، نہ شراب کے بارے میں، نہ کوئی اور چیز کے بارے میں۔ ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں، نہ مسلمان کی بات نہیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو بینک سے لون لے لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک آزمائش میں تکلیف میں ڈالتا ہے تو سگریٹیں پھونکنے لگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آزمائش میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ درگاہوں پر جا کر وہاں چادریں چڑھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آزمائش لیتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آزمائش کس نے دی؟ تکلیف کس نے دی؟ اللہ نے، تو آپ اللہ سے مانگیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر ان سے امتحان لیتا ہے کہ میرا بندی کیا کرے گا۔ اسی طرح موت سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے قریبی ہے جو اللہ ہم سے چھین لیتا ہے، ہمارے ماں باپ، دوست، رشتے دار، بھائی بہن، کتنے ایسے چھین لیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی کو جن کے قریبی تھے ان کو میں نے چھین لیا، اب کیا اس پہ وہ صبر کرتے ہیں یا پھر اپنا سینہ پیٹتے ہیں، اپنی چڑیاں توڑتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ میرا جو بندہ تھا میں اس کا قریبی چھین لیتا ہوں، اس کی اولاد، اس کا بیٹا، اس کی ماں، اس کا شوہر، کوئی چھین لیتا ہوں، میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا صرف آزمائش ہے، دنیا صرف امتحان کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھر میں ہماری زندگی میں صرف امتحان ہی امتحان لیتا ہے، آزمائش پہ آزمائش پہ لیتا ہے، آزمائش پہ آزمائش چلتے رہتی ہے، کبھی پیسوں کے معاملے میں، کہیں صحت کے معاملے میں، کہیں گھر چھوٹا ہے، کہیں گھر نہیں ہے، کہیں سردی کی وجہ سے، کہیں گرمی کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے۔ لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں، یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، راحت تو صرف جنت میں ہے۔ بس آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، جو صحت ہماری جا رہی ہے، اگر ابھی بھی ہم دین نہیں سیکھیں گے، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے، تو ہمارا وقت جا رہا ہے، گزر رہا ہے۔ یعنی آج آپ تو زندہ ہیں، لیکن کل کیا پتا، آپ اور میں اپنے وقت کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی اللہ ہمیں یہ وقت جو ملا ہے کیا اس میں اللہ کو راضی کرے یا پھر اپنی منمانی کرے اور دنیا سے چلے جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک مسئلہ لیتے ہیں آج کی جو سیشن ہے کہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کے دوران نماز میں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہم پچھلے بار پڑھ کر آ گئے، سبحان اللہ، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ شیطان کے وسوسے پر ڈالنے پر دوران نماز کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پھونکنا ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ لیتے ہیں جوتے نجاست سے پاک ہو تو میں جوتے میں اگر نجاست نہ لگی ہو تو جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر جوتے میں نجاست ہو، نجاست یعنی گندگی، کیچڑ یا پھر کچھ بھی لگا ہو تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر جوتا چیک کر لے نماز پڑھنے سے پہلے صاف ہے تو اس پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب مسجد جاؤ تو اپنے جوتے چیک کر لیا کرو، جوتے چیک کر لو، اگر ان میں ناپاکی ہے تو انہیں صاف کر لو اور پھر انہی میں نماز پڑھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اور ایک حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، یعنی بڑی فیمس حدیث ہے یہ، آپ کو حدیث جبرائیل علیہ السلام جو نماز کے دوران آپ کو بتاتے ہیں، تو یہ بڑی فیمس اور بڑی اچھی حدیث ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے سائڈ میں اتار دیے اور پھر نماز جاری رکھی۔ ایسے ہی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے، صحابہ بھی نے بھی دیکھا آپ کو جوتے اتارنے، اور وہ بھی جوتے اتارے اور سائڈ میں رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ نے جوتے اتارے اسی لیے۔ آپ نے کہا کہ مجھے جبرائیل نے فرمایا کہ میرے جوتے پر گندگی لگی تھی، اسی لیے میں نے جوتے اتار دیے۔ یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے جوتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ باہر ہے، ٹریول کر رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسی جگہ ہے کھلے گارڈن میں ہے، یا پھر یعنی کوئی اور جگہ ہے، تو آپ جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بس جوتوں کو دیکھ لے کہ جوتے صاف ہو۔ اچھا، جوتوں کے مسئلے سے ایک میں چیز بتا دوں کہ جوتے پہلے کے جوتے بالکل پلین، یعنی بالکل نیچے لگتے تھے، اس میں کوئی ہل نہیں ہوتی اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، کسی ہول نہیں ہوتا، کسی میں لائن نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس میں کچرا نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل کے جو شوز ہے اس میں بالکل لائن لگے، ڈیزائن بنے، سارا سب کچھ ہے، جس کے اندر جا کر کیچڑ، مٹی، گندگی، یہ سارا سب کچھ لگا ہوتا ہے۔ تو ایسے جوتے نہیں، جوتے چیک کر لے کہ جوتے میں کوئی چیز گندگی نہ لگی ہو۔ لیکن آج کل تو سبحان اللہ مسجدوں میں کارپیٹ ہے ماشاءاللہ، ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم باہر ہیں، گارڈن، ٹریول، واک، یا پھر کوئی جگہ نماز کا ٹائم ہے تو ہم ٹھہرے ٹھہرے نماز جوتوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جوتے چیک کرنا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، تو خواتین کی نماز میں بیان ہو چکا ہے کہ امامت اگر امام غلطی کرے تو عورت کو پیچھے تعلیمہ رہے گی اور مرد، سبحان اللہ، یہ ہم پہلے پڑھ لیا الحمدللہ، یہ آلریڈی پڑھ چکے ہم لوگ۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ کسی مصیبت و مشکل کے وقت پہ فرض نمازوں میں دعائے قنوت نازلہ کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ کافروں پہ لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے، ایک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پہ لعنت بھیجی ہے، یعنی دعائے قنوت
آپ کو پتا ہے نا دعائے قنوت فجر میں اکثر، یہاں ہمارے مسجدوں میں کبھی کبھی فجر میں ہوتی ہے، تکلیف مسلمان جو تکلیف میں ہیں فلسطین میں یا پھر کہیں اور ہے تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے جب دعائیں میں دعائے قنوت چلتی رہتی، کبھی ایک دن کبھی 2 دن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ لگاتار کافروں پہ لعنت بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ دوران نماز کوئی سوچ آ جائے اس پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم کیا پڑھیں؟ نماز جسے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز باطل نہیں ہوتی، دوران نماز، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری نماز میں بار بار سوچ آتی ہے۔ پہلے بھی ہم اس مسئلے کو پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ نماز میں خیال آنا، سوچ آنا، اس کا علاج بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر وسوسے یعنی بار بار خیال آ رہے ہیں آپ کو، تو آپ کو اس کا جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد ہو۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سلام تک، یعنی آپ کو ہر چیز کا ترجمہ یاد ہو، عربی سے لے کر اردو تک، یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بعد کی کوئی بھی سورت، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا ترجمہ یاد ہو، ربنا ولک الحمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور التحیات، تشہد، یہ اس کے بعد درود ابراہیم، یعنی ہر چیز کا ہمیں ترجمہ اگر یاد ہے تو پھر ہماری نماز ٹھیک ہوگی، ہمارے خیالات نہیں ہوں گے۔ اگر ہم کچھ نہیں ہے، زبان پر ایک اور خیال میں کچھ اور ہے، تو بس ختم۔ اگر ترجمہ یاد نہیں ہے تو بس ہم بس رٹے لگا رہے ہیں، اس کے پتہ ہی نہیں کوئی چیز کے، یعنی بار بار ہماری نماز میں خیال آتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یو ایس سے، کینیڈا، دبئی نکل کر چکر لگا کر آ جاتا ہے نماز کے دوران، تو یعنی بالکل غلط ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس وقت ہے اس کو ہم اس چیزوں میں ہم یاد رکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیں کتنا ہمارے پاس وقت ہے، کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہمارے پاس، کتنے منٹ ہے کہ ہم ایک قرآن کی آیت کو یاد نہیں کر سکتے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں کر سکتے، درود ابراہیم کا ترجمہ یاد نہیں کر سکتے، کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں، سترے کے مسائل۔ سترے کے مسائل بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ سترے کے مسائل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بچہ سامنے سے جا رہا ہے نماز کے دوران، اس کو پکڑنا ہے، اس کو روکنا ہے، لڑنا ہے، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ کی نماز، اس کو روکنا ہے، اس کو آگے سے جانے نہیں دینا ہے، تو آپ کی اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ لیتے ہیں، ہم اگلا ٹاپک لیتے ہیں سب سے پہلے، کہ نیکسٹ چیپٹر باپ آ رہا ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ نماز میں جائز کام، یعنی نماز میں جائز کام، اب ہم پڑھیں گے یہاں پر نماز میں ناجائز کام، ایسے کام جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی مکروہ و حرام، یہ مسائل انشاءاللہ اسی میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم ابھی جانیں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ مسئلہ نماز میں خدشہ کھانا پینا، یعنی نماز کے بیچ میں کھانا پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز میں جان بوجھ کر کھانا، سامنے سیب رکھا ہے، سامنے کھجور رکھا ہے، اٹھایا کھا لیا نماز پڑھتے پڑھتے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چلے نماز کے ابھی اب دیکھیں کہ رمضان میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم افطاری کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی کلی کرتے، کبھی نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں نماز کے لیے، ٹھہر جاتے ہیں، تو وہ منہ میں سے کچھ گوشت نکلتا ہے، یا پھر دال ہے، یا پھر کوئی سیب ہے، یا پھر کوئی اورنج ہے، کوئی چیز ہر چیز کو ہم نے چبا کر لے لیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن نماز پڑھتے پڑھتے سامنے سے اٹھانا اور کھانا، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز سے پہلے ہم نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ ہمارے منہ میں موجود تھا، اس سے نماز ہماری باطل نہیں ہوتی۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ نماز میں کسی طرح کی خزدہ بات چیت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو دیکھیں، یہ آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے پہلے ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے ہیں، یعنی ہلو ہائے، یعنی کچھ بھی بات چیت کر لیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں، فقوموا للہ قانتین، کہ جب نماز ہو، یعنی جب اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں پر خاموش ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ تو دیکھیں، اس کے بعد نماز میں ہم نے خاموشی اختیار کر لی، یعنی نماز کے دوران بات چیت کرنا یہ منع ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اشارے کے بارے میں بتایا تھا کہ نماز میں اشارہ، آگے پیچھے ہٹنا، لیفٹ رائٹ ہٹنا، بچے کو گود میں اٹھانا، یہ جائز ہے، لیکن نماز میں کھانا پینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں بات چیت کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اگر غلطی سے سلام پھیرنے کے بعد کوئی بات چیت ہو جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ شاید حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظہر یا عصر کی رکعت 2 رکعتیں پڑھا دی، سلام پھیر دی، پھر آپ لوگوں سے بات چیت کی، لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عصر کی نماز ہوگی، تو آپ نے کہا کہ کیا عصر کی نماز 2 رکعت ہو گئی؟ نہیں نہیں، میں نے تو 4 پڑھائی۔ نہیں، آپ نے 2 پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ 2 رکعت نمازیں پڑھائی، یعنی 2 رکعت مکمل آگے بڑھائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز کے بیچ میں اگر یہ مسئلہ کہاں پر ہے کہ نماز کے دوران نہیں، نماز کے بعد غلطی ہو گئی امام سے، یعنی کوئی چیز مسئلہ
پیش آیا، یعنی نماز بھول گئے، یعنی کوئی اور مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نماز سلام پھیر دیا، بات چیت کر لی، اس کے بعد پتہ چلا کہ آپ کی 1 رکعت باقی ہے، 2 رکعت باقی ہے، تو آپ پھر دوبارہ جا کر نماز پڑھو گے۔ پہلے مسئلہ کیا پڑا کہ نماز کے دوران بات کرنا، لیکن یہاں پر ہم نے غلطی سے سلام پھیر دیا اور بات چیت کرنا شروع کر دیا، پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی، تو ہم دوبارہ نماز پڑھیں، اس سے ہماری نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ نماز کو عجلت اور جلدی جلدی ادا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی۔ ہم نے یہ بالکل صاف حدیث پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جلدی جلدی پڑھنے والا۔ پھر بھی ایک بار میں دوہرا دوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ممبر پہ تشریف رکھے تھے، ایک شخص آیا، جلدی جلدی نماز پڑھی اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے دوسری بار گیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر آیا سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوٹو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری بار وہ گیا، تیسری مرتبہ جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر واپس آیا کہ پھر آ کر سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجی فصلی فإن لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے نماز کا طریقہ بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑو تو تکبیر کہو، تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے جو تمہیں یاد ہو وہ اس کی تلاوت کر لے، پھر رکوع کرے، رکوع کے ساتھ مطمئن ہو کر رکوع میں جائے، پھر رکوع سے اٹھے، پھر سر اٹھائے، سیدھے کھڑے ہو، اطمینان سے کھڑے ہو، پھر اس کے بعد سجدہ کرے، 2 سجدے کے بعد 2 سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھے، پھر اس کے بعد سجدہ مکمل کرے، پھر بیٹھے، یعنی باقی نماز مکمل کرے، یعنی آرام آرام سے۔ یعنی یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اطمینان سکون، اگر نماز میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز وہ قبول نہیں، اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ یعنی جلدی جلدی مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے والے کی نماز نہیں، بلکہ اس نے نماز کو سمجھا ہی نہیں، نماز کو کھیل تماشا بنا لیا، یعنی نماز کو اس نے سمجھا نہیں، کھیل تماشا بنا لیا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، بلا ضرورت مسلسل زیادہ حرکتیں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا، ہم نے پچھلی بار پڑھ کے رہا پینٹ کے بارے میں، کہ پھر بھی میں آپ کو آگے میں بڑھا دوں، آگے بتاتا ہوں کہ اس کی بڑی کیا وعید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 1، اور یقیناً مومن کامیاب ہو جائے گا، وہ اپنی نمازوں کو خوش و سکون سے ادا کرے گا، یعنی خوش و خضوع، یعنی نماز میں خوشی اطمینان سے سکون سے اگر اطمینان کرے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ ایسی حرکتوں سے کوئی، یعنی اس کو تعداد بھی یعنی یاد نہیں ہوتی، یعنی بار بار ایسی حرکتیں کرتا ہے، بار بار ہلتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کو نماز کی پتہ نہیں 2 پڑھے یا 3 پڑھے پتہ نہیں چلتا، جس سے یعنی سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کھیل تماشا کر رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ بس کھیل رہا ہے، یعنی 1 بار 2 بار 3 بار حرکتیں کر رہا ہے بار بار، یعنی اگر اس سے بار بار زیادہ کر رہا ہے تو اس کی جو نماز ہے وہ باطل ہو جائے گی، یعنی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرکتوں کی 5 قسمیں ہیں، ایک واجب جیسے قبلے کی صحت سمیت اختیار کرنا، دوسرا حرام بلا ضرورت مسلسل حرکتیں کرنا جو یہ حرام ہے، تیسرا مستحب و مسنون جیسا کہ صف سیدھی یا پوری کرنا یعنی آگے پیچھے ہٹنا صف میں، اور چوتھی جائز کسی حاجت یا ضرورت کے لیے حرکت کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو میمونہ کو اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ 5ویں چیز مکروہ، جو مکروہ حرکتیں ہیں بلا عذر ضرورت، معمولی یعنی چھوٹی معمولی چیزیں کرتے ہیں، جیسا گھڑی وغیرہ کو ٹھیک کرنا، بٹن لگا دینا، یعنی شرٹ کو نیچے کر لینا یا ٹوپی صحیح کرنا، ایک بار ٹھیک ہے بلا عذر کوئی بات نہیں، بار بار کرنا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ نماز نہیں ہے، کھیل ہے، یہ نماز نہیں کھیل ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہماری آج کی جو کلاس ہے اس کو روکتے ہیں، ختم کرتے ہیں کلاس نمبر 40 کو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق یاد ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت کرے۔ اور آپ سے ایک سوال بھی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سوال میں ہم ڈال دیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان، اس کا نام کیا ہے؟ اگر یاد ہے تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کو سوال آ جائے گا، تو یہ یاد رکھیں، ہم نے یہ پڑھا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سوال میں آپ کو ڈال دیں گے۔ آپ کو بس یاد ہے، ہم چیک کریں کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔